ہم نے بچپن کو تماشا بنا دیا. ہر گھر میں ہر ہاتھ میں موبائل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج پھر میں ایک مرتبہ بچوں ہی کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے ہم نے بچوں کے بارے میں 2 اہم باتیں سنی ہیں اور سمجھی ہیں، اور ہمارا اس سے پہلے بھی ٹاپک یہی تھا کہ بچہ سفید کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اور آج کا بھی ٹاپک یہی ہے، اور اسی ٹاپک کا یہ آج تیسرا حصہ ہے، تیسرا پارٹ ہے کہ بچہ سفید کوڑا کاغذ ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ ناچنا جانتا ہے، نہ گانا جانتا ہے، نہ جھوٹ بولنا جانتا ہے. وہ صرف دیکھتا ہے، وہ صرف سنتا ہے اور وہی سیکھتا ہے، وہی سفید اس کوڑے کاغذ پر چڑھ جاتا ہے، اور ہم ہی اس پر لکھنے والے وہ پین وہ قلم ہیں. جو ہم لکھیں گے وہی وہ بولے گا کل، اور وہی وہ کل کرے گا، اور وہی وہ کل بنے گا. بچے کو اپنے ساتھ سلائیں، یہ کرنے کے کام ہے. بچے کو اپنے ساتھ سلائیں، سونے کا طریقہ اسے بتائیں. صبح ہو تو بچے کو اپنے ساتھ جگائیں، خود اٹھیں، وضو کریں اور اسے بھی ساتھ لے جائیں. اگر چھوٹا بچہ ہے تو نماز کے بعد گھر پر قرآن پاک کی تلاوت اس کو سنائیں. اگر بڑا ہے تو اپنے ساتھ نماز پر لے جائیں. اگر تلاوت قرآن پاک کرنا نہیں آتی ہے آپ کو تو قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ میں قرآن پاک سنیں. ہر گھر میں ہر ہاتھ میں موبائل ہے تو قرآن پاک سنیں، اپنے بچے کو بھی سنائیں، اور جو سنیں اس پر بچے سے بات کریں اس سے. کیا سنا، کیا سمجھا، کتنا سمجھ میں آیا، مسجد میں کیا پڑھا، کیا سنا، اسکول میں کیا پڑھا، سمجھ میں آیا یا نہیں، ہوم ورک کیا یا نہیں. یہ سب پوچھنا، سمجھنا اور وقت دینا، یہی تو اصل تربیت ہے. بچے سے پوچھیں تم آگے چل کر کیا بنو گے. اگر وہ کہے میں ڈاکٹر بنوں گا تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے دوستی کریں، بلکہ ایک سے نہیں کئی ڈاکٹروں سے دوستی کریں. موقع ملے تو ان کو گھر بلائیں، ان سے ملاقات کرائیں بچے کی، تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات کے جو فائدے ہیں، بہت گہرے فائدے ہیں، وہ آپ کے بچے پر اس کا اثر ہو سکے. اگر آپ کا بچہ کہے مجھے عالم بننا ہے تو آپ عالموں سے محبت کریں، اور عالموں سے محبت تو ویسے بھی کرنی چاہیے، ایک دین کا حصہ ہے. تو اچھے عالموں سے محبت آپ بھی کریں، اور بچے کو اچھے عالموں سے ملاقات کرائیں، اچھے عالموں کو گھر بلائیں، اس سے بات کروائیں. جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے ملاتے رہیں، ایسے ہی جگہوں پر اس کو لے جاتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ ویسا ہی بن جائے گا. بچے کا شوق اور جذبے کو ایک سمت دیں، ایک رخ دیں، اور سمت دینا، ایک رخ دینا، یہ ماں باپ کا کام ہے. بچے کے ساتھ کھائیں، بتائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا برکت ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھایا جاتا ہے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جو واقعہ ہے اسے سنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے ایک مرتبہ غلط چیز اپنے منہ میں ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، اگل دو اسے، واپس پلٹ دو اسے، نہیں کھاتے ہم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کے آداب کس انداز میں سکھائے ہیں وہ سب بتائیں. ہم بچے کھیلیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی کھیلیں، غور کریں. بچے سے کچھ غلطی ہو تو پیار سے سمجھائیں، کہانی کی شکل میں بتائیں، تاکہ دل میں بات اتر جائے، بیٹھ جائے، سمجھ میں آ جائے. تو یہ سب تو وہ کام تھے جو ہمیں کرنے چاہیے، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے. جو کرنے کے کام ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، ان کو کرنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بچے سے آج ہم کیا کروا رہے ہیں؟
ہم بچوں کو دوسرے کے سامنے نچاتے ہیں، گواتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں یہ میری بچی ہے بہت اچھا ناچتی ہے، یہ میرا بچہ ہے اچھا گاتا ہے۔ افسوس، ہم نے بچپن کو تماشا بنا دیا۔ روزی روٹی، سچ جھوٹ، اللہ رسول، نماز دعا، ادب حیا، یہ سب آپ کو سکھانا ہے، ورنہ سماج وقت آنے پر اسے سب سکھا دے گا، اور وہ سماج ایسا سکھائے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اپنے بچے کو دیکھ کر کہ یہ کیا بن گیا، ایسا تو نہیں تھا۔ یہ کھانے کی دعا، سونے کی دعا، مسجد کی دعا، علم حاصل کرنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ سب سماج نہیں سکھائے گا۔ مسجد میں وہ سیکھ تو لے گا، لیکن پڑھوائے گا کون؟ عادت میں کون ڈلوائے گا؟ آپ ہیں اس کے ماں باپ، آپ ہیں اس کے بڑے۔ آپ کہیں گے دعا پڑھو، سونے کی دعا پڑھو، کھانے کی دعا پڑھو، عادت میں تو آپ ہی ڈلوائیں گے۔ کتنی دعائیں آپ کو یاد تھی، اب بھول گئے آپ، بچے بھی بھول جائیں گے۔ آپ بھی بچپن میں مسجد میں جایا کرتے تھے، اب نہیں جاتے۔ یہ سب کچھ آپ کو وقت دے کر محبت سے، مستقل مزاجی سے، تسلسل کے ساتھ اس سفید کورے کاغذ پر لکھنا ہوگا، عادت بنوانی ہوگی۔ آج 5 سپٹمبر 2025 کو جب ہم اس ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو ہم سب مل کر ایک وعدہ کریں، اور آپ جب سن رہے ہیں اسی وقت وعدہ کریں۔ ہم بچے کو صرف پالیں گے نہیں، سنواریں گے، بنائیں گے۔ ہم اس کے دل پر وہی لکھیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ کل وہ ایسا بنے۔ ہم وقت دیں گے، محبت دیں گے، اور دین کا ادب سکھائیں گے۔ اگر آج ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا تو کل بچہ کسی اور کا بن جائے گا، اور ہم صرف تماشائی بن کر رہ جائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے نیت کر لی تو بچہ روشنی بن جائے گا، سماج کو جگمگائے گا، وہ سچ بولے گا، ادب کرے گا، حیا و شرم کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اور جب کوئی پوچھے گا یہ بچہ ایسا کیسے بنا، تو جواب ہوگا اس کے ماں باپ نے وقت دیا، اس کے ماں باپ نے تربیت دی، اس کے ماں باپ نے اس کے دل پر اچھا لکھا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بچے کو سنوارنا چاہتے ہیں یا صرف نچانا اور گنوانا چاہتے ہیں۔ آج کا دن بدلنے کا دن ہے، ہر دن انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے کا اور بدلنے کا دن ہوتا ہے۔ آئیے وعدہ کریں وقت دینے کا، اپنے بچوں کو اس سفید کوری کاغذ پر کچھ اچھا لکھنے کا وعدہ کریں جو کل میرے سماج کو روشن کرے۔ آج صرف بات اتنی ہی، پھر انشاءاللہ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اجازت دیں مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔